السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا قبر پر گنبد بنا سکتے ہیں؟ جی، قبر پر گنبد بنانا جائز ہے، قبر کے اوپر عمارت گنبد بنانا جائز ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مرقات جلد 4 صفحہ نمبر 69 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبر پر خیمہ کسی فائدے کی بنا پر لگایا جائے، خیمہ جو ہوتا ہے نا، خیمہ یعنی گنبد وغیرہ، وہ اسی کو بولتے ہیں خیمہ، تو جب قبر پر خیمہ کسی فائدے کی بنیاد پر لگایا جائے، مثلا تاکہ خیمہ کے نیچے قاری بیٹھ کر قرآن پڑھے، تو پھر اس کی حدیث میں ممانعت نہیں ہے۔ اور سلف صالحین نے مشہور علماء اور مشائخ کی قبر پر عمارت بنانے کو جائز قرار دیا ہے، یہ ملا علی قاری فرما رہے ہیں، تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں اور آرام سے بیٹھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قبر کے اوپر گنبد بنانا کسی فائدے کے بنیاد پر بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ اب جو لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکرہ البناء علی القبور، کہ مکروہ ہے عمارت بنانا قبروں کے اوپر، اس حدیث کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر گنبد بنانا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہے، اس حدیث کا چند جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جواب یہ تو بتائیے کہ علامہ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے، صاحب بیضاوی نے فرمایا کہ جبکہ یہود و نصارہ پیغمبروں کی قبروں کو تعظیماً سجدہ کیا کرتے تھے، تعظیماً کیا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کو مسجد نہ بناؤ، عبادت گاہ نہ بناؤ۔ مطلب کیا ہے، قبروں کے پاس جا کر کے سجدہ نہ کرو، قبروں کے پاس جا کر کے ایسا کام نہ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرک ہو جائے، یہ نہ کرو، بلکہ ہاں زیارت کے لیے اور کیا ہے، تعظیم کے لیے جاؤ، اور ان ولیوں کی زیارت کے لیے جانا یہ بالکل درست ہے۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ قبروں کے اوپر قبہ بنانا، گنبد بنانا، عمارت بنانا، یہ صحابہ کرام کا عمل بھی رہا ہے، کہ صحابہ کرام نے بھی کیا کیا ہے، عمارت بنائی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے گرد عمارت بنائی۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کیا بنائی ہے، حضرت عمارت بنوائی ہے۔ اور سیدنا ابن زبیر نے اس پر خوبصورت عمارت بنائی۔ امام زین العابدین کی بیوی نے اپنے شوہر کی قبر پر قبہ ڈالا، قبہ جو ہوتا ہے وہ ڈالا، جس کو مشکات باب البکا سے نقل کر چکے ہیں، یعنی باب البکا میں، مشکات شریف کتاب باب البکا میں ہے کہ حضرت زین العابدین کی اہلیہ نے اپنے شوہر کے قبر پر کیا ڈالا، قبہ ڈالا۔ تو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قبروں کے اوپر عمارت بنانا یہ بالکل درست ہے، اگر کوئی جائز کام کے لیے ہو، اس کا حدیث میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اس کی میں اور حدیث پیش کرتا چلوں کہ حضرت علامہ عبد الوہاب شعیرانی شافعی اپنی کتاب لواقح الانوار القدسیہ صفحہ نمبر 593 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ علی اور بھائی افضل الدین عام لوگوں کی قبروں پر گنبد بنانے اور تابوت رکھنے اور چادریں چڑھانے کو مکروہ قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ قبروں پر گنبد اور چادریں صرف انبیاء علیہ السلام اور اکابر اولیاء کی شان کے لائق ہے۔ ہم تو ہمیں لوگوں کے قدموں کے نیچے راستے میں دفن کر دینا چاہیے، یہ فرماتے ہیں بزرگان دین۔ اور علامہ رافعی حنفی لکھتے ہیں، وہی عبد الوہاب شعیرانی نے اپنی کتاب میں ذکر کروایا ہے، اور دوسرے کون ہیں، علامہ بدر الدین عینی نے بھی ذکر کیا ہے، اور دوسرے علامہ شیخ عبد القادر رافعی مفتی الدیار المصریہ، یہ تمام نے ذکر فرمایا ہے کہ قبروں پر گنبد بنانا اگر کوئی جائز کام کے لیے ہو، کہ لوگ وہاں پر آ کر کے آرام سے بیٹھیں گے، سکون سے بیٹھیں گے، راستے والے اگر وہاں سے گزریں گے تو وہاں پر آ کر کے تھوڑا آرام کریں گے، اور لوگ وہاں پر بیٹھ کر کے آرام سے اس مزارات پہ بیٹھ کر کے
اللہ तबारक व तआला के वलियों की बारगाह में बैठ करके कुरान पाक पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, तो कोई अगर फायदे की बुनियाद पर अगर गुंबद बना रहा है तो बिल्कुल दुरुस्त है। बेफायदा कोई भी वलियों की कब्र पर गुंबद नहीं बनाता, वलियों की कब्र पर गुंबद नहीं बनाता। हाँ, जो लोग इंटर पर पुकार कर कहते हैं कि वलियों की कब्र पर गुंबद बनाना हराम है, तो हम उनसे यही कहते हैं कि कोई हराम की एक दलील, हराम की एक दलील कुरान और हदीस से ला करके बताए कि कब्रों पर गुंबद बनाना या इमारत बनाना हराम है, तो हम उनकी दलील को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हराम होता कब्रों के और इर्द गिर्द या कब्रों के ऊपर इमारत बनाना, तो हजरत उमर क्यों बनवाते, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर क्यों बनवाते? ये सब तो सहाबी थे। तो सहाबी का फेल हमारे लिए बाइसे बरकत हुआ करती है। तो सहाबे किराम ने ये फेल कर कर हमें इस बात की तालीम दी है कि कोई ऐसा काम अगर फायदे की बुनियाद पर हो, और जब फायदे की बुनियाद पर हो तो ये कोई बिदअत नहीं होती है, क्योंकि हर बिदअत जो होती है वो गुमराही नहीं होती, हर बिदअत जो होती है वो गुमराही नहीं होती है, क्योंकि बाज बिदअत ऐसी हुआ करती है जो रसूल के जमाने में ना हो, लेकिन सहाबे किराम ने उसको किया हो तो उसके करने से भी हमें सवाब मिला करता है, उसके करने से भी हमें सवाब मिला करता है। मैं इसकी तौज़ीह और दूसरे सवाल में करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो बताना मकसद ये है कि गुंबद बनाना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल दुरुस्त है, इसका सबूत हदीस पाक की बुनियाद पर बिल्कुल जायज और बिल्कुल दुरुस्त है।